یہ جو ایک نیریٹو لے کے دیکھیں نا، اب پہلا نیریٹو تھا، میں تو خیر پہلے بھی اس پہ بات کی کہ آپ نیا پاکستان بنانا چاہ رہے تھے، آپ نے یہ دو نعرے تھے جو جس پہ یہ آئے گورنمنٹ میں، وہ انفارچونیٹلی دے کوڈ ناٹ سکسیڈ اب تو ان کے پاس نیا، لوگ پوچھیں گے جی کون سا نئے پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں، سو دے ڈونٹ ہیو اینی ادر بیانیہ ٹو ٹیک ٹو دا پبلک. اب ریس ہے کہ اب یہ اینٹی امریکن ہے یا یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، تو اس میں کس حد تک یہ، اور وہ جو پرائم منسٹر نے ایک اعلان بھی کیا کہ ہم اس کی تحقیقات کر کے جتنا جلدی آپ لوگ اس کو سامنے لائیں گے، آئی تھنک کہ قوم کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. نہیں دیکھیے، خان صاحب کی جو سوچ تھی نا جی، دو ان کے اس کے، ایک تو چونکہ وہ ایک خیراتی ادارے کے سربراہ رہے ہیں تو ان کو چندہ مانگنا، اکٹھا کرنا ان کو اچھی طرح آتا ہے. انہوں نے ریاست کو بھی ایک خیراتی ادارے کی طرح چلانے کی کوشش کی ہے. وہ تو خود مختاری کہتے ہیں جی، ہم تو خود مختار ہونا چاہتے ہیں. خیراتی ادارہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید 1400 ارب روپے کا ڈیم جو ہے وہ عطیوں سے بن جائے گا. وہ نہیں بنتا بھائی، صحیح بات، وہ نہیں ہوا. اور اب جب کہ ہم 4 سال بعد، میں بڑی یعنی فراخ دلی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ٹھنڈے دل سے تجزیہ کرتے ہیں تو عمران خان صاحب سوائے یہ کہ شاید احساس پروگرام میں کچھ پیسے ڈال گئے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہے قوم کو. انہوں نے کوئی تعمیر نہیں کی. اور اگر کوئی ہے ان کے، وہ جو سمجھتے ہیں وہ کریڈٹ ہے کہ جی انہوں نے اپوزیشن کو بغیر ثبوت اور شواہد کے جیلوں میں ڈالا، جن کو پھر عدلیہ نے بیل دی، اور بیل کے وقت لکھا کہ کوئی شواہد نہیں تھے، کوئی ثبوت نہیں تھا. اور ابھی بھی وہ جس طرح پاکستان کے جو سیاسی گفتگو ہے، ڈسکورس جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس میں زہر پھیلا رہے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. ہمیں تو اپنے نوجوانوں کو ہمیں فنی تعلیم دینی ہے. ہمیں یہ نہیں بتانا کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. اور وہی جو ہے ہمیں اصل میں عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے انہوں نے ہمیں متون کیا کہ جی یہ دیکھیں یہ پاکستان کی خرابی کے یہ ذمہ دار ہے. اب جبکہ ثابت ہوا کہ جناب نہیں، کہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے سے پاکستان بہتر نہیں ہوا، اپوزیشن کو متون کرنے سے، ان کو نیب میں ڈالنے سے، رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈالنے سے پاکستان کی زندگیاں بہتر نہیں ہوئی. ہی ہیز ٹو ریزائن اینڈ ہی واز ریمووڈ. اب ان سے یہ بھی کوئی پوچھے کہ بھائی ٹیکس پیئر منی سے ان کو آپ تنخواہیں دیتے رہے ہیں، لنڈن میں جا کے وہ مطلب وزٹس کرتے رہے ہیں، وہ جو ریکوری یونٹ ایک انہوں نے قائم کیا تھا، اس کے اوپر بھی تو قوم کا پیسہ لگا ہے نا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قوم کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں انہوں نے تو بہت بڑے بڑے جواب دینے ہیں. انہوں نے جواب دینا ہے کہ نیب کو 9 ارب روپے کاوے موسفی کو کیوں دینے پڑے اس غریب ملک کے. ہمارے پاس نہیں ہے. ایک ایک پیسے کے لیے ہم تلاش کر رہے ہیں. بجٹ کے اندر اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے بجٹ کی جائے، تو وہ 9 ارب روپے اس کو پکڑا دیا ہے. کس کیوں ہوا یہ؟ اسی طرح جو ہے مثلا نیب ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ جی ہم نے تو 815 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ ایسٹس میں ہیں، وہ کیش کچھ نہیں ہے. تو دیکھیں نا، جب مجھ سے سچ پوچھا گیا تو پتا چلا کہ وزارت خزانہ کے پاس سے 5.5 ارب روپے جمع ہوا. اس کا مطلب یہ کہ 810 ارب روپے کا نیب نے حساب دینا ہے. اس سے بڑی کرپشن کون سی ہوگی ہم اگر. اور اسی طرح جو ہے ہمیں یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب اتنا ایک پاکستانی شہری کے جو نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ پکڑے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کدھر گئے ہیں؟ کس کے پاس گئے ہیں؟ کیونکہ یہاں ہمارے کسی خزانے کی دستاویز میں یا بجٹ میں یا پاکستان کے ایکسچیکر میں کہیں وہ ریسیو نہیں ہوئے. اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں. حقیقت یہ کہ جیل ڈالنے سے بہتر ہوگا کہ ہم وہ 800 ارب روپے نکلوائیں. ہم وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ نکال کر خزانے میں ڈالیں تاکہ ہم غریب کے لیے آٹا مزید سستا کر سکیں یا بجلی مزید سستی کر سکیں. تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ بھی ساتھ چلیں گے. لیکن سر میں نے کہا ہماری یہ ترجیح بالکل نہیں ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا ہے. عمران خان صاحب اپنے جلسے کریں کہ یہ سیاسی معاملات جو تحریک انصاف کے اپنی طرف ہیں، پہلی ترجیح یہی ہے جو جہاں سے میں نے فوکس جی کریانے کی دکان کو پاکستانیوں کے لیے بہتر کرنا ہے اور ان کی جو قوت خرید ہے اس میں اضافہ کرنا ہے. یہ بتا دیں کہ